ये नमाज हमारे लिए नहायत मुतकब और शादमानी के नमाज और क्यों न हो राज इंसानी को तरबियत दोबारा आदत और सहादत की आदमी नस्ली हजरत मौलाना खालिद राज़ी नकवी साहब की सराहत में अपने सहाबत का इब्तिदाई निज़ाम नाफिज करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। हम अदब व शहादत और कर्म और फुरकात की इस कदम में दिल की गहराइयों से सद आली वक़ार का खैर मक़दम करते हैं और अक़ीदत और इहतराम के तमाम जज्बात और एहसासात के साथ हज़र तशक्कुर व इम्तिनान पेश करते हैं कि आपने हमारी हक़ीक़ रिसालत को शर्फ़ क़बूलियत से नवाजा और बेपनाह मसरूफ़ियात के बावजूद कदम में तशरीफ़ लाकर हौसला अफ़ज़ाई फरमा रहे हैं। वरना कहाँ में और कहाँ ये न खटे नसीब में तो तेरी मेहरबानी। और इसी तरह मेहमान खुशूसी उस्ताद मरानी जनाब मौलाना नज़ीर साहब नकवी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी नस्ल में नंदा करवा कर हमारी नस्ल की रौनक को बढ़ा कर दी। हज़रत याद आएगा बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जिसके लिए हम मुराद मोहम्मद शायर को इस शेर के साथ आगाज़ देते हैं कि कुरान की तिलावत से आगाज़ महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ महफिल का, इस नूर से ताज़ा अंदाज़ का मंजिल का। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان माशाअल्लाह। कुरान करीम की तिलावत के बाद कुरान नज़्म पेश करने के लिए दावत देते हैं तनवीर आदम को कि वह अपने रफ़क़ा के साथ आएँ और कुरान नज़्म पेश करें।
ہم تابش دی، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن، ہم مست نگاہ ساقی ہیں، ہم بابکش سرمائے حرم، ہم نغمہ اہل قلب و زبان، ہم زہد رسائے اہل قلم، ہم عزم جواہر لمحہ توا رکھتے ہیں ہمیشہ آگے قدم، ہم آب گوہر، ہم نور سحر، ہم آب گوہر، ہم نور سحر، ہم باد بہاری ابر کرم، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے درد شاہ صبح وطن، ہم تابش بھی، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن، جس بزم کے ہیں ہم تخت نشین، وہ بزم ہے بزم عرفانی، اس بزم کی ہے ہر صبح ہنسی، ہر شام ہے اس کی نورانی، یہ بزم ہے ان شاہینوں کی فطرت میں ہے جن کی سلطانی، یہ قلب و نظر کی دنیا ہے، یہ قلب و نظر کی دنیا ہے، ہر نقش ہے اس کا نافانی، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درد شاہ صبح وطن، ہم تابش دی، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن، گنجین قبل امانی وہ جس نے بلند اسلام کیا، دانش قدر شبلی جس نے فرزا میں سخن کو عام کیا، وہ بزم سلیمانی جس نے تحقیق و نظر کا کام کیا، انفاس علی نے روشن کر، انفاس علی نے روشن کر، نغمے کا جام نام کیا، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درد شاہ صبح وطن، ہم تابش دی، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن، حضرات، ہم اپنے مقالے کی ابتدا اجلاس کے ذریعہ صحافت سے شروع کرتے ہیں۔ صحافت کے مقاصد، اس کا مقصد عوام میں سیاسی، سماجی اور معاشی شعور کو بیدار کرنا، مثبت و صالح افکار کو فروغ دینا، سب سے باخبر رہنا اور سب کو باخبر کروانا ہے۔ صحافت اور اسلام، جب ہم قرآن و حدیث کی وقت برداری کرتے ہیں تو ہمیں صحافت کا ایک مکمل ضابطہ اخلاق نظر آتا ہے۔ ہم یہاں پر سبیل مثال چند بنیادی اصولوں کا ذکر کریں گے۔ واقعات و حوادث اور خبروں کی اشاعت سے پہلے اس کی تحقیق فن صحافت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ خبروں کی تحقیق کا حکم قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نیوز ایجنسیوں کے قیام اور خبروں کی تحقیق کے آلات و وسائل کی فراہمی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ نیکی کا فروغ اور برائی کی روک تھام صحافت کا بنیادی مقصد ہے۔ قرآن کریم نے اس طاقتور اصول کو اس طرح بیان کیا ہے: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ حق بات کہنا صحافت کا فرض اولی ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ اخلاق اور مسلمان، ذرا اخلاق کی ضرورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انتہائی شدت کے ساتھ محسوس کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پوری دنیا میں پیغام حق کو پہنچانا تھا۔ اس لیے اپنے زمانے کے تمام مؤثر ذرائع ابلاغ کا استعمال کیا، مثلا مکالمہ، کتابت، مراسلہ نگاری، رائے فورورڈ اور اہم ترین اسٹیج کا بھی استعمال کیا۔ سکھ اوقات، سکھ جنت کا بازار، حرم مکہ کے علاوہ تمام نمایاں مقامات سے آپ نے گفتگو کی۔ سفر کو اس وقت کے سب سے مؤثر اور معروف و مشہور جامع سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ کتابت، اس میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال آپ تھے۔ زبان نبوت سے خود فرمایا ان افصح العرب۔ خلفائے راشدین نے بھی اس مؤثر ذریعہ ابلاغ کا استعمال کیا اور تاریخ شاہد ہے کہ 8ویں صدی ہجری تک اس میدان میں دنیا کی کوئی قوم مسلمانوں کی ہمدردی نہیں تھی۔ کتابت اور مراسلہ نگاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کی طرف خاص توجہ فرمائی۔ آپ کے زمانے میں جو تحریری سرمایہ وجود میں آیا وہ یہ ہے: قرآن مجید کی صورتیں، 100 سے زائد آپ کے نامہ مبارک، احادیث رسول کا بہت بڑا ذخیرہ اور شعراء کے قصائد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین اور مسلمانوں نے بھی اس کی طرف خاص توجہ کی۔ ہندوستان میں صحافت کا آغاز، بڑے صغیر میں اشوک کے عہد میں خبروں اور بقائے نویسی کا محکمہ قائم تھا، لیکن شیر شاہ سوری نے اس کو اور بھی منظم کیا اور زیب عالمگیر کے دور میں صحافت کی آزادی تھی اور باقاعدہ روزانہ قلمی اخبار جاری ہونا شروع ہو گیا تھا، جس کا آغاز پہلے بادشاہوں کے دور میں ہو چکا تھا۔ قلمی صحافت کی مطبوعہ صحافت میں تبدیلی 1794 عیسوی میں ٹیپو سلطان کے ذریعے ہوئی، جس مطبوعہ اخبار کا نام فوجی اخبار تھا۔ اگرچہ عوام تک اس کی رسائی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صرف شاہی فوج کے افسر اور سپاہیوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ جہاں تک عوام تک پہنچنے والے پہلے اخبار کی بات ہے تو کلکتہ سے اردو کا پہلا اخبار جامع جہانگما 27 مارچ 1822 عیسوی کو جاری ہوا۔ 2022 تک باقاعدہ صحافت کو وجود میں آئے ہوئے ہندوستان کے اندر 200 برس گزر چکے ہیں۔ اس طویل مدت میں صحافت نے ہندوستانی سماج پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ صحافت کی ضرورت اہمیت حاصل حاصل، صحافت کے موجودہ دور میں اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ کے بعد مملکت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ صحافت کے ذریعے موجودہ دینی، سیاسی، اجتماعی اور اقتصادی حالات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اب صحافت انسان کی ایک ضرورت بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ 21ویں صدی کو اختراعات اور ٹیکنالوجی کی صدی سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان کی تمام ذہنی، علمی اور دینی فتوحات کے حصولیابی میں میڈیا فیصلہ کنٹرول ادا کر رہا ہے۔ صحافت کی طاقت و قوت کو اکبر الہ آبادی کے اس شعر سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے: کھینچو نہ کمانوں کو، نہ تلوار نکالو، جب تو مقابل ہو تو اخبار نکالو۔ حضرات، آج عالمی صحافت پر یہودیوں اور باطل پرستوں کا قبضہ ہے تو ان کی صحافت پر برہمنوں اور فرقہ پرستوں کا دور ہے، جو ذرائع ابلاغ اور صحافت کو ذلیل اور گھٹیا مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بالمقابل حقیقت اور صداقت پر مبنی صحافت کا بحران اور فقدان نظر آتا ہے۔ لہٰذا اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اس میدان میں سچے صحافیوں، حقیقت پسند مبصروں اور بیدار تجزیہ نگاروں کی ایک ایسی ٹیم تیار کی جائے جو حالات و واقعات کو صاف و شفاف آئینے میں پیش کرے اور جہالت کی تاریخیوں کو ناپور کر کے مثبت اور تعمیری انقلاب کی روح پھونک دے۔ انہیں ضرورتوں کے پیش نظر دارالعلوم ندوۃ العلماء نے روز اول ہی سے فن صحافت کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی اور صحافت کو بھی اپنا میدان عمل بنایا۔ اسی لیے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی تاریخ تذکرہ صحافت کے بغیر ادھوری رہے گی۔ الندوہ، تعمیر حیات، الفاظ الاسلامی، الرائے، دیپ ریفرنس اور سچا راہ اس کی واضح مثالیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1916 میں مرکز جمعیت الاسلام کا قیام عمل میں آیا، دوسرے شعبوں کی طرح صحافت کا ایک مستقل شعبہ قائم کیا گیا جو مدارس اسلامیہ کی دنیا میں ایک نیا اور انوکھا قدم تھا۔ شعبہ صحافت کے 106 برس کے عرصے میں صحافیوں کی ایک ایسی ٹیم تیار کی جو مختلف ملکوں اور متعدد زبانوں میں قوم و ملت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ایسی ساتھیوں، سال روا کے مرکزی جمعیت الاسلام کی ابتدائی تقریب میں اس بات پر بھی زور دیا گیا تھا کہ عالمی زبانوں کے ساتھ مقامی زبانوں پر بھی محنت دعوت دین اور اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے بہت مؤثر ہے۔ چنانچہ شعبہ صحافت نے کوشش کی
جس کے نتیجے میں رواں برس اردو کے 16، انگریزی کے 3 جداری بچوں کا علاوہ ہندی اور بنگالی زبان میں بھی جداری منظر عام پر آئے۔ اس کے لیے ہم اراکین جمعیت الاسلام علیگران و نائبین کی شکر گزار ہیں، اور اس طرح ان کے ساتھ مل کر شعبہ صحافت کو مزید فعال اور متحرک بنانے کی کوشش کریں گے۔ ان چند تنقیدی و تعارفی کلمات کے بعد اب ہم قبل اس کے صدر باوقار کے کلمات عالیہ سے مستفید ہوں اس بزم کے مہمان خصوصی استاد گرامی مولانا محمد نذیر صاحب ندوی سے بسط احترام گزارش کرتے ہیں کہ اپنی گفتگو سے ہم تمام طلبہ کو مستفید فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فالبركات مهمان الكرام وطلباء العزيز آپ کی اس بزم صحافت کی ابتدا کے موقع پر حاضر ہو کر مجھے بھی بڑا مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ایک خوش آئند اقدام ہے جو کہ طلباء کی زندگی کے اندر ایک قسم کی حرکت و نشاط پیدا کر دیتا ہے، ان کے اندر امنگ و حوصلہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں صحافت کا بڑا مقام ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بس صحافت کو صحافت کے اصولوں کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، نہ اس کا ناجائز استعمال ہونا چاہیے اور نہ اس کو اس کے مقام سے گرانا چاہیے۔ صحافت ایک معیار ہوتا ہے، اس کے تقاضے ہوتے ہیں اور صحافت کی ایک زبان ہوتی ہے۔ اس زبان کے اندر نہ تو بہت زیادہ زمین و آسمان کے غلابے ملائے جائے اور بہت زیادہ تکلف سے کام لیا جائے، بلکہ عام فہم زبان کا استعمال ہونا چاہیے۔ صحافت کی جو خصوصیات بیان کی جاتی ہیں ان میں سے ایک وضاحت ہے اور ایک سلاست ہے۔ اگر صحافت کے اسلوب میں وضاحت نہیں ہے، اس میں پیچیدگی و پوشیدگی ہے، تو گویا کہ وہ صحافت کے معیار سے گری ہوئی ہے۔ اسی طرح صحافت کے اندر سلاست اور ربانی ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں اگر کوئی صحافت میں اردو مطلب کو استعمال کرے گا تو یہ ناقابل قبول صحافت ہوگی۔ لہٰذا ہم کو وہ صحافت اختیار کرنی چاہیے جس کی اس دور میں ضرورت ہے اور جو قاری کے یہاں مقبول ہے۔ اگر ہم ایسی صحافت کو اختیار کریں گے جس میں بہت ہی سخت و دقیق و مشکل الفاظ کا استعمال کیا گیا ہوگا تو یہ ہر قاری کے فہم سے بالاتر ہوگی، کیونکہ قاری کی سطح مختلف ہوتی ہے، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، عام فہم بھی ہوتے ہیں اور ادنا طبقے سے تعلق رکھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا صحافت میں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ایسی زبان استعمال کریں جو ہر طبقے کے نزدیک قابل فہم ہو، اور یہی صحافت مقبول ہوگی۔ ہمارے یہاں اس زمانے میں اس بات کا چل رہا ہے کہ اردو کے دقیق الفاظ اور پیچیدہ تراکیب استعمال کی جاتی ہے۔ اب یہ مطلوب اور محدود ہو چکی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ وہ اصطلاحات بولے، وہ الفاظ بولے جو بالکل زبردست عام خاص ہیں اور جو لوگوں کے دل و دماغ کو اپیل کرتی ہیں، جس کے بغیر ہم صحافت کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحافت کے اسٹیج سے آپ کو قلم کاری کا، مضمون نگاری کا، اخبار نویسی کا ایک موقع فراہم فرمایا ہے، تو لہٰذا اس کی قدر کیجیے، اس سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے آپ کو ایک صحافی اخبار نویس کے طور پر تیار کیجیے۔ ایک طرف اگر بجائے صحافت آپ لوگ عدالت کے شہر والے تو آپ کو میدان صحافت کا بھی شہر ہونا چاہیے، کیونکہ صحافت ہر موقع کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ صحافت کا بہت سے مقامات پر کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی کمی کو دور کریں اور اپنے آپ کو روشن مستقبل کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم ادب و صحافت اور قلم کے ساتھ کی قدر میں دل کی گہرائیوں سے تمام مہمانان اعزاز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔
اور ہم سب عالی مقام سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا اپنے بابرکت اور بیشقیمت خطاب سے ہم طلبہ کو تفریح فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت مولانا مفکر اسلام سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں سیاست کی اہمیت اور قدر و قیمت کو عام کرنے اور اس کی ضرورت، اس کی صالحیت و صلاحیت و نافعیت کو بتانے اور سمجھانے کے لیے لکھنؤ کے بڑے بڑے صحافیوں کو دعوت دی۔ اس زمانے میں قومی آواز ممتاز ترین اخبار تھا جو یہاں سے نکلتا تھا، قائد آواز سے نکلتا تھا، سیاست کانپور سے نکلتا تھا، اور اس طرح کے 25 اخبارات تھے جو لکھنؤ، کانپور، الہ آباد سے نکلتے تھے۔ بہت بڑی تعداد میں صحافی جمع ہوئے اور عباسی احاط میں وہ پروگرام ہوا۔ تقریریں کیا ہوئی وہ تو ذہن میں نہیں ہے، لیکن ایک جملہ جو حضرت مولانا نے استعمال کیا تھا وہ میرے ذہن میں ہے۔ آپ نے صحافیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ زیر قلم ہزار جان سے۔ یہ شعر فارسی کا ہے، لیکن حضرت نے تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہوئے زیر قلم کی جگہ زیر قلم کسی محبوبہ اور معشوقہ کے تعلق سے شاعر نے کہا تھا کہ زیر قلم ہزار جان سے۔ تو حضرت نے کہا میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے آپ حضرات کی خدمت میں یہ شعر مصرع پیش کر رہا ہوں کہ تیرے قلم ہزار جانا، کہ آپ کے کرم کے نیچے ہزار جانے ہیں۔ یہ حقیقت اس درجے اشارہ ہے کہ آج صبح اٹھتے ہی اخبار ہاتھ میں آتا ہے، پرچہ ہاتھ میں آتا ہے، سوشل میڈیا کی خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو فکر میں، تخیل میں، شعور میں، وجدان میں، طبیعت میں ایک حیرانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور عام طور پہ آج خبروں کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ حیرانی کیفیت کو زیادہ سے زیادہ فروغ ہے۔ ایسی چیز جس میں استعجاب، ایسی چیز جس میں اچھے کی بات ہو، کوئی نئی بات، کوئی نیا شوشہ، کوئی نیا عنوان، چاہے اس کا ریئیکشن ہو یا ایکشن، وہ نافع ہو یا مضر ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہر اخبار ایسی سرخیاں لگاتا ہے، ان سرخیوں کے ذریعے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اہم خبر یہی ہے، لیکن پڑھنے پر محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے، ایک عام بات ہے، لیکن اس کو ایسی جلی سرخیوں سے مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والا اپنا وقت دیتا ہے، سرک پاتا ہے، اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ کسی بھی حکومت کے قائم کرنے، اقتدار کو روا رکھنے، انتظام کو منظم رکھنے میں عملیہ، مقننہ اور انتظامیہ
کے ساتھ ساتھ میڈیا یعنی صحافت کا بڑا اہم رول ہے، بلکہ آج تو سب پر غالب ہے میڈیا، سب بندھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم سے لے کر کے وزراء سے لے کر کے کمشنر سے لے کر کے اور کسی ضلع کے کلیکٹر سے لے کر کے یہاں تک کہ تھانے تک جو ہے سب اس میں بھرے ہوئے کہ صحافت سے میڈیا سے سب ڈرتے ہیں۔ تو میڈیا کی طاقت آج پوری دنیا کے اندر چھائی ہوئی ہے، اور یہی میڈیا ہے جس نے ترکیہ کو بچا لیا، اردوغان جا رہے تھے، لیکن یہی میڈیا سوشل میڈیا ہے جس نے ان کے اقتدار کو، ان کے دستاویز کو باقی رکھا، تو اس سے آپ اس کی قوت کا، صلاحیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ لہذا اس کو یہ دولاری ترجمان کی طرح ہے، صحیح استعمال کریں گے اس کے فوائد، اس کے نتائج صحیح آئیں گے، غلط استعمال کریں گے تو اس کے نتائج غلط آئیں گے۔ یہ معتمد ہے۔ اس پر کے لکھنے والا وہ کون ہے؟ اگر اونچے دماغ کا ہے، نفرت میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، تعصب و تنافر کے ماحول کے اندر اس کی پرورش ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا قلم زہر اگلتا ہے، اور اگر محبت آگی فضا میں اس نے آنکھیں کھولی ہیں تو اس کے قلم سے پھول جھڑتے ہیں، اس کی خوشبو پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لہذا اسی کی بنیاد پہ مدارس میں ایک انقلابی قدم تھا جو دارالعلوم ندوۃ العلماء نے سالوں پہلے اٹھایا، اور شعبہ صحافت کا آغاز ہوا۔ عملی طور پر یہ شعبہ موجود تھا، یہاں سے الفاظ الاسلامی الرائے عربی زبان میں، تعمیر حیات اردو زبان میں، سچا رائے ہندی زبان میں، فریگرنس ایشٹ انگلش زبان میں، یہ صحافت کی شعبہ موجود ہے، لیکن میتھڈ کے طور پر، نظریاتی طور پر، تخیلاتی طور پر، شعوری طور پر اور روحانی اور وجدانی بالیدگی کو فروغ دینے کے لیے یہ باقاعدہ شعبہ قائم ہوا، اور اس میں فارغین کو لیا گیا، اور اس کا اثر ہے کہ آج انقلاب کے اندر، راشٹری سہارا کے اندر اور آپ کے اندر اور اس قسم کے بہت سے اخبارات میں اپنے نقل گزرا کام کر رہے ہیں، اور وہ صحیح نامہ نگاری کا جو حق ہے اس کو ادا کر رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ قلم جس کے ذریعے ہم لکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں عزت کرامت دینے کے لیے قلم عطا فرمایا ہے، اس لیے قرآن پاک میں اس نے کہا اقرا وربک الاکرم، پڑھو، آپ کا پروردگار بڑا ہی باعزت، بڑا کریم، اس کی کرامت، اس کی عزت، اس کی نوازش، اس کی عنایات، اس کی طرف گشتریوں کا فیضان اگر تمہیں ملنا ہے تو قلم کے واسطے سے ملے گا۔ قلم کی حیثیت قدس کی ہے، قلم کی حیثیت قدس کی ہے۔ اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ قدس ہے کہ نہیں؟ انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون۔ لہذا چار صفات جو بیان کیے گئے ہیں وہ روح القدس کے جو بیان کیے گئے ہیں، یہ چار صفات ہمارے قلم کے اندر اتر آئے ہیں، قلم کا زیور بن جائے، قلم آراستہ ہو جائے، قلم مزین ہو جائے، تو ظاہر ہے ذہنی و شعوری بالیدگی کے ساتھ فکر و تخیل کا ایسا ارتعاش پیدا ہوگا کہ گائن چھٹ کر کے ختم ہو جائے۔ لہذا صحافت کے اصول تو قرآن پاک نے پہلی وحی کے اندر ہمیں عطا فرمایا ہے، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ لیکن کبھی ہوتا ہے جب قلم جھکا ہوا ہوتا ہے، قلم اٹھ جائے گا تو کام اپنا نہیں بنے گا۔ لہذا ہر صحافی اس کا سر جھکا ہو، حکومت کے مفاد کے اعتبار سے، عوام کے مفاد کے اعتبار سے، انتظامیہ کے مفاد کے اعتبار سے، عدلیہ کے مفاد کے اعتبار سے، خبر و نظر کے مفاد کے اعتبار سے، فکر و خبر کے اعتبار سے اگر اس کا سر جھکا ہوا ہے اور ان چیزوں کو وہ صحیح طور پہ لے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے انقلاب آئے گا، ایسا انقلاب جو مفید و صالح ہوگا۔
ورنہ ایسا انقلاب آئے گا جس سے خاک و خون میں غلطن لوگ نظر آئیں گے، اور ہر طرف ایک ایسا انقلاب جو تباہی و بربادی کا اجتماع بنے گا۔ لہذا اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے باقاعدہ اس کا اہتمام ہوا، اور ہر سال ماشاءاللہ یہ صحافتی ذوق کو لے کر ہمارے بچے آپ حضرات اپنے اعتبار سے اس کو جو ہے صحافتی ذوق کے ساتھ جداری پرچہ نکال رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ صحافت کے دیوار اور جناب کر کر کے حق کی وضاحت کرنے والے بنیں گے۔ یہ آپ کے لیے یہ خوشنما چیز، ایک منانے والی بات ہے۔ لہذا ابھی میں نے دیکھا آپ کو، آپ نے اردو میں بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے مضامین لکھے، اور اس کے ساتھ بنگالی زبان میں بھی، ہندی زبان میں بھی، انگلش زبان میں بھی، اسی میں آپ اپنی شاعری کو بھی لے آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت سے شعراء اس میں ہوں گے، یہ ایک موقع ہوگا اس کی وضاحت کا کہ ہم شاعر ہیں، اور صاحب اس میں اس پر تبصرہ بھی کیجیے، تنقید بھی کیجیے۔ لکھنے والا جب لکھتا ہے اور یہ تو اس کے اندر سارے چیزیں سامنے آتی ہیں، اور حقائق واشکار بندہ اپنے سامنے آ کر کے اس کی جو ہے اس کی دور رسی کو اور اس کی علمی اور فکری گہرائی کو سامنے لانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ لہذا یہ ایک بہتر آپ کے سامنے موقع ہے، اس سے خوب دلچسپی لیجیے اور اچھی چیز لکھیے، تو مختصر لکھیے، جامع لکھیے، مفید لکھیے، مؤثر لکھیے، اور مخلص ہو کر کے لکھیے۔ انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ کا یہ پروگرام بہت زیادہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ کئی سال کے بعد اللہ نے یہ رونق آگی محفل سے ہم سب کو نوازا ہے، اور وہ کام جو کل شروع کیا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ پھر یہ آباد ہوگا، اور کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دینے سے پہلے، ویران کرنے سے پہلے بڑی زندگی عطا فرما دی، اس کا کرم ہے کہ نہیں کرم؟ لہذا تم نشأۃ ثانیہ کے علماء، تم نشأۃ ثانیہ کے شاہ سوار، تم نشأۃ ثانیہ کے بڑے سرسبق، تم نشأۃ ثانیہ کی روح، تم نشأۃ ثانیہ کی آواز ہو، اپنی اس حقیقت کو، اہمیت کو سب کو انشاءاللہ اللہ تم سے کام کرے۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے نوازے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ہم اپنی جانب سے اور جملہ اراکین سے محض اصلاح کی جانب سے حضرت والا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رب کریم آپ کی مخلصانہ کرم فرمائیوں کو اسلام اور اہل اسلام کی ترقی کا وسیلہ بنائے۔ اسی طرح ہم پیارے اسلام اور حضرات اساتذہ کرام اور آج کے تمام مہمانان خصوصی کا دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہیں، جنہوں نے ہماری دعوت کو شد قبولیت بخشا اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اسی کے ساتھ آپ کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔